بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا زیادہ درود پاک پڑھنے سے ہمارے قلب پر جاری ہوتا ہے یہ ذکر؟ کیا ہمارے دل کے اندر لطائف بیدار ہوتے ہیں؟ ایک ایسا سوال جو کامنٹس کے اندر بارہا پوچھا گیا کہ اس ٹاپک پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات جو بڑی لاجیکل ہے اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور وہ یہ کہ درود پاک پڑھنا جو ہے نا، وہ بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو زندہ دل ہوتے ہیں نا، مطلب مردہ نہیں، مردہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جن کے زندہ دل ہیں اور وہ درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں روزانہ بلا نغہ، خالق کائنات نے انہیں توفیق عطا فرما رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں، ان کی روح بیدار ہے، ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے، اور اللہ رب العزت ان کے ایمان میں اور تقویت جو ہے وہ دینا چاہتا ہے اپنے اس بندے کو، اپنے اس مومن بندے اور بندی کو۔ اب یہ جو قلب پر جاری ہونا ہے درود پاک یا لطائف بیدار ہونا ہے، یہ تو بہت ہی ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، تو ایک تو اس کا میں نے بتایا کہ اس کی جو ایک لاجک ہے، اس کی دلیل ہے کہ آپ کی زندہ دلی ہونے کا سبب ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ دوسرا، آپ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، اپنے محبوب کا قرب عطا کرنا چاہتا ہو۔ اور میں اگر آپ کو ایک اور بات کروں نا، یہ بڑی محبت کی بولی ہے اور محبت کے یہ لفظ ہیں، اور محبت کرنے والے ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عطا ہونا ہوتا ہے نا، اللہ کا قرب اور اس کے محبوب کا قرب، اللہ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت، یہ عطا ہوتی ہے۔ اور جسے چن لیا جائے، جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہو، پھر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب اس کے اللہ کے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندے کو قریب کرنے کا، یا اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہو اللہ رب العزت اپنے بندے سے، تو سب سے پہلا جو تحفہ عطا ہوتا ہے اس بندے کو، وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو درود پاک کی جب آپ لوگ کثرت کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ایک تو آپ کا دل زندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہدایت ملنی ہے، اللہ پاک نے آپ کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے، اور وہ ہدایت کا رستہ جو ہے وہ آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کے قریب کر دے گا۔ لہٰذا جب آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں نا، اور آپ کا دل جو ہے وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے درود پاک کا، خاص طور پر ہم درود پاک کی یہاں پر بات کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ آپ کے دل پر غالب ہو جاتی ہے۔ ایک بات کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کا جو ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر کرنا ہے، تو اس سے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، وہ انسان کے دل پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دل پر غالب آ گئی، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی روح جو ہے اس کی روحانیت میں پرواز کا یا اس کی ترقی کا جو ہے وہ ایک سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ لطائف بیدار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں۔ آپ کے مزاج کے اندر لطافتیں پیدا ہوتی ہیں، آپ کی طبیعتوں کے اندر لطافتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یقین کریں کہ جب آپ لوگ اہل درود بن جاتے ہیں نا،
مطلب درود پاک کو بلا ناغہ پڑھنا آپ کی روٹین بن جاتی ہے، تو پھر یہ چیزیں آپ یقین کریں کہ خود ان چیزوں کو آپ اپنی شخصیت کے اندر محسوس کریں گے۔ یہ کر کے دیکھیے گا، ایک عرصہ اگر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا ہے تو اپنے مزاج کا کمپیریزن کیجئے گا آج سے اور اس سے پہلے سے، جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت اتنی نہیں تھی آپ کی لائف کے اندر، تو اس ٹائم کا مزاج اور اب چونکہ آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے، تو اب ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیے گا کہ آپ کو لگے گا کہ اس وقت مزاج ہمارا کیا تھا اور اب ہمارے مزاج کے اندر کتنا ٹھہراؤ، کتنی تحمل مزاجی اور کتنا جو ہے وہ پرسکون اور ایک لطیف سا مزاج ہو گیا ہے آپ کا۔ کیونکہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نام ہی اتنا میٹھا ہے کہ آپ کا تن من دھن ہر آپ کا حصہ، آپ کے جسم کا، آپ کی روح کا جو ہے وہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے، تو پھر کیسے نہیں آپ کے مزاج کے اندر یہ تبدیلی آتی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرتے رہتے ہیں نا، یعنی آپ کی زبان پر درود پاک جاری رہتا ہے، تو یقین کریں کہ جب آپ کی زبان اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہے درود پاک پڑھنے کی، تو آپ یہ بھی چیز آزما کر دیکھیے گا۔ آپ کی زبان خاموش رہے گی نا، لیکن آپ کو یک دم اچانک سے فیل ہوگا جیسے آپ کا دل پڑھ رہا ہے درود پاک، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے، فوراً سے آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کلک کرے گی کہ ہمارے دل کے اندر یہ ذکر جاری تھا، ہم پڑھ رہے تھے درود پاک۔ اب یہ چیز کیسے آپ کے قلب پر جاری ہوئی؟ یہ جناب اس وقت جاری ہوئی جب آپ کی زبان سب سے زیادہ عادی ہو گئی درود پاک پڑھنے کی، اور پھر جب کبھی آپ کی زبان پر جاری ہوا ذکر اور ورد میں تھوڑا وقفہ آتا ہے یا آپ کسی اور کام میں متوجہ ہوتے ہیں یا مصروف ہو جاتے ہیں، تو یقین کریں کہ یک دم آپ کا مائنڈ کلک کرتا ہے جیسے آپ کا قلب جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ یہ آزما کر دیکھیے گا۔ تو درود پاک جب آپ اتنے عادی ہو جاتے ہیں اور اتنی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو 110% گارنٹی کے ساتھ آپ کے قلب پر آٹومیٹکلی درود پاک کا ذکر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ لوگوں نے جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں روزانہ ابھی بھی ریسنٹلی بھی، تو آپ یہ چیز ضرور محسوس کریں گے۔ تو درود پاک جو ہے جی آپ کے قلب پر ضرور جاری ہوتا ہے، اور درود پاک کی کثرت جب آپ کی زبان پر جاری ہوتی ہے تو قلب پر خود بخود ہی درود پاک کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، لطائف بیدار ہوتے ہیں اور یہ لطافتیں آپ کو اپنے مزاج کے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آفتوں کی کیا مجال جو آئیں میرے قریب بھی، پڑھتی ہوں میں درود پاک اللہ کے رسول پر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔